السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کے ساتھ مختلف کیسز کی جو ہے وہ سماعت کرنی ہے، بلکہ میرے خیال میں اگر میں آج کے دن کو جو ہے یہ 28 فروری کو کورٹ روم ڈے ڈکلیئر کر دوں تو میرے خیال میں غلط نہ ہوگا، کیونکہ کیسز ہی کیسز ہیں، عدالتیں ہی عدالتیں ہیں، اور مختلف عدالتیں، اور تمام تر فوکس جو ہے وہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ہے، جہاں پہ اتنے کیسز کی سماعت ہوئی ہے، اور سارے کیسز کا احوال ہمارے پاس موجود ہے۔ ایک ایک کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ کس کس عدالت میں کیا کیا کچھ ہوا ہے، ساری تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اچھا جی، سب سے پہلے آ جائیں سپریم کورٹ آف پاکستان۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں 2 اہم کیسز کے حوالے سے آج ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کا لاہور سے چلنا، یہ بھی بائی دا وے ہم نے آج سے چند دن پہلے آپ کو یہ خبر بریک کر کے بتا دی تھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ لاہور چھوڑنے والے ہیں، یہ تھمبنیل کے اوپر ہم نے لکھا بھی تھا، تو بہرحال وہ بھی ہو گیا ہے، اس کی بھی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ذرا سپریم کورٹ چلتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں کیا ہوا ہے جی؟ سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس یحییٰ آفریدی نے عدالت عظمیٰ میں مقدمات سماعت کے لیے مقرر کرنے کے طریقہ کار کے معاملے کا نوٹس لے لیا ہے کہ بھئی یہ کیا طریقہ کار ہے، کس طریقے سے روسٹر بنتا ہے، اس کے اوپر اعتراض آیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آلریڈی یہ جو کیس ہے، جو از خود نوٹس کیس ہے، اور اس میں جس طرح بینچ بنا ہے، اس کے اوپر بہت سے معاملات جو ہیں وہ خراب ہو گئے تھے، اور آلریڈی 9 رکنی بینچ 5 رکنی بینچ میں تبدیل ہو چکا ہے۔ 4 ججز جو ہیں، اب یہ خبر آ رہی ہے کہ ان کو علیحدہ کیا گیا ہے۔ ایکچولی اپنی مرضی سے انہوں نے اپنے آپ کو ریکیوز نہیں کیا، بلکہ وہ خود ان کو الگ کیا گیا۔ بہرحال کمنگ بیک، جسٹس فائز عیسیٰ کا یہ کہنا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ ایک رجسٹرار میرے جیسے جج سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ بیسکلی رجسٹرار سپریم کورٹ جو ہوتے ہیں وہ کیسز کو اپوائنٹ بتاتے ہیں کہ جی کون سا کیس کون سے جج کے پاس جائے گا۔ انہوں نے کہا میں 2010 کے کیس نہیں سن سکتا کیونکہ کیسز رجسٹرار سماعت کے لیے مقرر کرتا ہے، کیا میں فون کر کے رجسٹرار کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ فلاں کیس فلاں بینچ میں لگا دیں؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے رجسٹرار سے پوچھا کہ مقدمات مقرر کرنے کی کیا پالیسی ہے؟ عدالت نے 2 اپریل 2022 کو رجسٹرار کو حکم دیا تھا کہ مقدمات مقرر کرنے کا طریقہ کار طے ہو۔ رجسٹرار آفس میں مقدمات فکس کرنے سے متعلق شفافیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ رجسٹرار کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس پاکستان کی منظوری سے ہی مقدمات سماعت کے لیے مقرر ہوتے ہیں۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کا کہنا تھا کہ سوال یہ ہے کہ بینچ میں جسٹس حسن رضوی صاحب تھے، بینچ کیوں تبدیل ہوا؟ کیسز فکس کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے رجسٹرار سے سوال کیا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی اور میرا بینچ تبدیل کیوں ہوا؟ بغیر بتائے بینچ تبدیل کرنے سے عوام کے ذہن میں شبہات ہوتے ہیں۔ رجسٹرار نے کہا کہ جی چیف جسٹس کے سٹاف آفیسر نے زبانی ہدایات پر بینچ تبدیلی کا پروپوزل بنایا۔ چیف جسٹس کے سٹاف آفیسر نے کہا کہ چیف جسٹس کی ہدایات ہیں کہ ججز روسٹر تبدیل کیا جائے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ سائلین اور وکلاء سے معذرت کرتا ہوں، آج سماعت نہیں کر سکتا۔ اچانک بینچ کی تبدیلی کی وجہ نہیں بتائی گئی۔ اچانک بینچ کی تبدیلی اور مقدمہ مقرر ہونے سے شبہات جنم لیتے ہیں۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے رجسٹرار سے سوال کیا کہ کیا یہ روسٹر آپ نے نہیں چیف جسٹس صاحب نے بنایا ہے؟ اس پر رجسٹرار نے بتایا کہ ابتدائی روسٹر بنا کر ہم چیف جسٹس کو بھجواتے ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ سوچ سمجھ کر بات کریں، عوام سپریم کورٹ کے دروازے پر دستک دیتی ہے، عوام سپریم کورٹ کے دروازے پر انصاف کے لیے دستک دیتی ہے۔ میرے کہنے پر میرے بھائی کا کیس لگا دیا تو انصاف کا آدھا قتل تو آپ نے کر دیا۔ رجسٹرار نے کہا کہ جی چیف جسٹس کے سٹاف آفیسر نے زبانی کہا کہ ہدایت ہے روسٹر تبدیل کیا جائے، مجوزہ روسٹر تبدیل کر کے چیف جسٹس سے منظوری لی گئی تھی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ منظوری اور وہ فائل دکھائیں جس پر نوٹ بنا کر بھجوایا گیا۔ اس پر رجسٹرار سپریم کورٹ نے کہا کہ سر فائل نہیں ہے، اسی طرح ایک ایک کاغذ بنا کر بھجواتے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ سپریم کورٹ کا روسٹر بن رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سادہ کاغذ کے اوپر جو ہے ہم لوگ اس طرح بھجوا دیتے ہیں اور بس وہاں سے اپروول آ جاتا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پوچھا کہ بینچ کو بغیر ٹھوس وجوہات کے کیوں تبدیل کیا گیا؟ اس پر رجسٹرار سپریم کورٹ نے بولنا شروع کیا کہ دراصل ہم نے تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اسے ٹوک کر کہا اور کہا ہم نہ کہیں، ہم کا لفظ تو بادشاہ استعمال کرتے ہیں، مطلب انہوں نے فوراً ان کو روکا۔ بہرحال جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بینچ تبدیلی کا حکم ویب سائٹ پر جاری کرنے کی پھر اس کے بعد ہدایت جاری کر دی کہ بتائیے یہ آپ نے کس طرح روسٹر جو ہے وہ چینج کیا اور یہ بینچ آپ نے کس طرح تبدیل کیا، کیونکہ یہ معاملہ کافی گرم ہوگا، یہ میں آپ کو ابھی سے بتا دوں، کیونکہ یہ بڑا ایک پرانا مسئلہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ یہ بیسکلی ساری ثوابدید جو ہوتی ہے نا یہ چیف جسٹس کی ہوتی ہے۔ اور اس سے پہلے مجھے یاد ہے کہ افتخار چودھری صاحب کے دور کے اندر بھی نا ایک دفعہ یہ ایشو ریز ہوا تھا کہ کیا چیف جسٹس کے پاس جو ہے وہ اتنا اختیار ہونا چاہیے کہ وہ اپنی مرضی سے بینچز بنا دے۔ تو افتخار چودھری صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بڑا ریزسٹ کیا تھا اس معاملے کو، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی اگر چیف جسٹس کے پاس یہ ثوابدید بھی نہیں ہے کہ وہ بینچ بنا سکے تو پھر وہ چیف جسٹس کس گل دا۔ تو یہ جو بینچ بنانا ہے نا،
یہ اکثر مریم نواز بھی ایکچولی یہ لفظ استعمال کرتی ہیں، بینچ فکسنگ، وہ یہ کئی دفعہ یہ لفظ استعمال کرتی ہیں. تو یہ معاملہ اب سپریم کورٹ میں بھی مطلب اب ریز ہو گیا ہے، اور مجھے لگتا ہے یہ معاملہ جو ہے کافی گرم ہوگا. اچھا، اس کے علاوہ میں ذرا عمران خان صاحب کے اوپر آتا ہوں. ذرا ایک اور معاملے کے اوپر پہلے ذرا آپ کو اپڈیٹ دیتے ہیں، اور وہ یہ تھا کہ جناب وہ جو از خود نوٹس کیس لیا گیا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں. اب کاروائی کیا ہوئی ہے اس کے اوپر تو میں بعد میں آتا ہوں. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو جناب تمام جتنے بھی فریقین ہیں ان کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جی آپس سے بیٹھ کے کوئی فیصلہ کر لو کہ ڈیٹ کون سی فائنل کرنی ہے، آپ نے آپس میں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لیں. تو تمام وکلا کو، مطلب فاروق چنائک صاحب کو، پاکستان تحریک انصاف کو، ان سب کو کہہ دیا کہ جی اپنے اپنے لوگوں سے نوٹس لے لیں. تو وہ میرا صرف اس کے اوپر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں مشاورت کے ساتھ ہی ہونی تھی تو پھر از خود نوٹس لینے کا کیا فائدہ؟ اگر آپ نے دوسروں کو کہنا ہے کہ جی از خود ہی بیٹھ کے مشاورت کر لیں، اگر آپ نے اگلوں کو کہنا ہے کہ آپ خود ہی بیٹھ کے مشاورت کر لیں، تو پھر از خود نوٹس کا کانسیپٹ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ چیف جسٹس صاحب نے یہ کیوں لیا ہے. اور میں نے ایک لیٹسٹ ٹرینڈ دیکھنا شروع کیا ہے یہ پچھلے سال 1.5 سال کے اندر کہ اب پہ ہی بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لو، آپس میں بیٹھ کے مشاورت کر لیں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اتنے سیریس آئینی معاملات کے اندر آپ ججز کا یہ کام نہیں ہوتا. میرا نہیں خیال کہ یہ کام ہوتا ہے کہ وہ بیٹھ کے آپس میں صلح صفائی کروا رہے ہوں، یہ آپس سے گل بات کر لو. یہ فیملی کورٹ نہیں ہے جس میں میاں اور بیوی کے آپس میں صلح صفائی کروائی جا رہی ہے. ایک بڑا سیریس آئینی معاملہ ہے، اور اس کے اوپر میرے چیف جسٹس آف پاکستان نے اس پہ مطلب از خود نوٹس لیا ہے. تو میرے خیال میں آپ کو سیدھا ڈیسیجن سنانا چاہیے. وہ کچھ بھی ہے، آپ کے ڈیسیجن سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، ایگری کیا جا سکتا ہے، لیکن مجھے یہ جو نیا ایک طریقہ کار ہے نا کہ جی آپس میں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لیں، مجھے بہرحال اس کی سمجھ نہیں آتی. آج اس کیس کی جو سماعت ہوئی ہے اس میں اٹارنی جنرل نے پہلے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے اعتراض کیا کہ عدالتی حکم میں سپریم کورٹ بار کے صدر کا نام نکال دیا گیا تھا. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو ادارے کے طور پر ہم جانتے ہیں. چیف جسٹس نے کہا کہ جو عدالت میں لکھوایا جاتا ہے وہ عدالتی حکم نامہ نہیں ہوتا، جب ججز دستخط کر دیں تو وہ حکم نامہ بنتا ہے. اس دوران اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر عابد زبیری نے دلائل شروع کیے کہ جب جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ صدر اور گورنر معاملے میں کابینہ کے ایڈوائس کے پابند ہیں، کیا الیکشن کی تاریخ صدر اور گورنر اپنے طور پر دے سکتے ہیں؟ چیف جسٹس نے کہا کہ نگراں حکومت کی تعیناتی اور الیکشن کی تاریخ پر گورنر کسی کی ایڈوائس کا پابند نہیں. جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ جہاں ثواب دیدی اختیار ہو وہاں کسی ایڈوائس کی ضرورت نہیں ہوتی. جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ جی اگر حکومت کی تاریخ کے حوالے سے ایڈوائز آ جائے تو گورنر کیسے انکار کر سکتا ہے. عابد زبیری صاحب نے کہا کہ جی پنجاب میں 22 جنوری کو نگراں حکومت آئی تھی، نگراں حکومت کا اختیار روزمرہ کے امور چلانا ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت آئینی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی؟ 90 روز میں الیکشن کرانا آئین کی روح ہے. اٹارنی جنرل سے کہیں گے آئینی نکات پر معاونت کریں. عابد زبیری نے اس پہ کہا کہ وقت کے دباؤ میں اگر اسمبلی ٹوٹ جائے تو صدر مملکت تاریخ دے گا. میرے موقف ہے کہ انتخابات کی تاریخ دینا صدر مملکت کا اختیار ہے. منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ جی مشاورت میں وسائل اور حالات کا جائزہ لیا جائے گا. اگر الیکشن کمیشن انتخابات کرانے میں معذوری ظاہر کرے کیا پھر بھی گورنر تاریخ دینے کا پابند ہے؟ عابد زبیری صاحب نے کہا جی گورنر ہر صورت تاریخ دینے کا پابند ہے. جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ گورنر کے پاس تاریخ نہ دینے کا کوئی اختیار نہیں، گورنر الیکشن کمیشن کے انتظامات مد نظر رکھ کر تاریخ دے گا. کیا صدر کابینہ کی ایڈوائس کے بغیر کوئی فیصلہ کر سکتا ہے؟ جسٹس جمال خان نے کہا کہ صدر کے اختیارات آئین میں واضح ہیں، صدر ہر کام کے لیے ایڈوائس کا پابند ہے. عابد زبیری نے کہا کہ صدر مملکت ہر کام کے لیے ایڈوائس کے پابند نہیں ہے. صدر ہر وہ اختیار استعمال کر سکتے ہیں جو قانون میں دیا ہوا ہو. انتخابات کی تاریخ پر صدر اور گورنر صرف الیکشن کمیشن سے مشاورت کے پابند ہیں. جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ صدر بطور سربراہ مملکت ایڈوائس پر ہی فیصلے کر سکتے ہیں. جسٹس جمال نے ریمارکس دیا کہ صدر کے اختیارات براہ راست آئین نے نہیں بتائے. آئین میں اختیارات نہیں تو پھر قانون کے تحت اقدام ہوگا، قانون بھی تو آئین کے تحت ہی ہوگا. جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ اب تو آپ ہم سے پوچھنے لگ گئے ہیں کہ کرنا کیا ہے، صدر مملکت کس قانون کے تحت چٹھیاں لکھ رہے ہیں. عابد زبیری نے کہا کہ صدر مملکت نے مشاورت کے لیے خط لکھے ہیں. جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ آئین میں تو کہیں مشاورت کا ذکر نہیں ہے. جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ اگر مان لیا قانون صدر مملکت کو اجازت دیتا ہے پھر صدر ایڈوائس کا پابند ہے. جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ نگراں حکومت بھی تاریخ دینے کا کہہ سکتی ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ دوسرے فریق کو سن کر فیصلہ کریں گے صدر کو مشاورت کی ضرورت ہے یا نہیں. اٹارنی جنرل نے پھر اس کے بعد دلائل دیے. انہوں نے کہا کہ جی انتخابات 90 روز سے آگے کون لے کر جا سکتا ہے یہ الگ بات ہے. جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ کیا الیکشن کمیشن گورنر کی تاریخ کو آگے بڑھا سکتا ہے؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ گورنر اگر 85ویں دن الیکشن کا کہے تو الیکشن کمیشن 89ویں دن کا کہہ سکتا ہے. اٹارنی جنرل نے استدلال کیا کہ میرے حساب سے الیکشن کمیشن انتخابات کی تاریخ دے سکتا ہے.
جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے اعلان کرنا ہے تو کسی سے مشاورت کی ضرورت نہیں۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ آئین اور قانون کی منشا کو سمجھیں، الیکشن کمیشن نے اعلان کرنا ہو تو صدر اور گورنر کا کردار کہاں جائے گا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا کردار ہر صورت میں اہم ہے، آپ کے مطابق الیکشن کمیشن کا کردار حتمی ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ پہلا سوال تو یہ ہے کہ تاریخ دے گا کون۔ انہوں نے ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن کی تاریخ آنے پر ہی باقی بات ہوگی، اگر قانون میں تاریخ دینے کا معاملہ واضح کر دیا جاتا ہے تو آج یہاں نہ کھڑے ہوتے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ الیکشن ایکٹ کا اختیار آئین سے بالاتر نہیں ہو سکتا۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ صدر کا اختیار الیکشن کمیشن سے متضاد نہیں ہو سکتا۔ جسٹس منیب نے کہا کہ آپ بطور اٹارنی جنرل قانون کا دفاع کرنے کے بجائے اس کے خلاف بول رہے ہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ سیکشن 57(1) ختم کر دیں تو الیکشن ہو ہی نہیں سکے گا۔ اٹارنی جنرل نے جناب اپنے دلائل میں کہا کہ موجودہ صورتحال میں الیکشن کمیشن انتخاب کی تاریخ کا اعلان کرے۔ الیکشن کمیشن کہہ سکتا ہے کہ 14 اپریل تک الیکشن ممکن نہیں، ٹھوس وجوہات کے ساتھ الیکشن کمیشن فیصلہ کرنے کا مجاز ہے، کسی نے ابھی تک تاریخ ہی نہیں دی، سب کچھ ہوا میں ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے گورننس کو تاریخیں تجویز کی۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے استفسار کیا کہ کیا نگراں کابینہ گورننس کو سمری بھجوا سکتی ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ گورنر اور کابینہ دونوں آئین کی پابند ہے، نگراں کابینہ الیکشن کی تاریخ کے لیے سمری نہیں بھجوا سکتی۔ تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ 4 بجے تک کا اب ٹائم دیا گیا ہے کہ 4 بجے تک آپ مشاورت کریں اور اس کے بعد جو ہے ہمیں بتائیں کہ آپ معاملہ جو ہے کہاں تک پہنچے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ اب آ جائیں ذرا عمران خان صاحب کے اوپر۔ ایک تو عمران خان صاحب آج صبح جو ہے وہ لاہور سے نکل پڑے اور موٹر وے کے ذریعے جو ہے وہ اسلام آباد کے لیے رواں دواں تھے اپنے قافلے کے ساتھ۔ ہم نے آپ کو چند دن پہلے بتا دیا تھا کہ لاہور چھوڑنے کا ان کا ارادہ ہے اور اب وہ نکل رہے ہیں، اور ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ میں جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد اب ان کو مختلف کورٹس کے اندر پیش ہونا پڑے گا۔ اچھا، پہلی بات تو یہ، جب وہ لاہور سے نکلے پیچھے سے آگے کارپوریشن والے، اور کارپوریشن والوں نے وہاں سے اٹھانی شروع کر دیں کرسیاں اور ٹینٹ شینٹ جتنے بھی ان کے باہر لگے ہوئے تھے وہ ساری اٹھانا شروع کر دیں۔ کافی حد تک سامان انہوں نے اٹھا لیا تھا کہ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے کارکن وہاں پہ آ گئے، ڈنڈے شنڈے اٹھا کے، اور انہوں نے ٹرکوں کو مارنا شروع کر دیا کہ جی ساڑھا سامان واپس لاؤ۔ انہوں نے پھر زور زبردستی کے ساتھ کرسیاں جو ہیں واپس اتارنا شروع کر دی۔ اچھا جی، عمران خان صاحب اس کے بعد جو ہے وہ اسلام آباد کے لیے رواں دواں تھے۔ وہاں پہ بینکنگ کورٹ کے اندر جو ہے وہ پیشی کا معاملہ تھا۔ وہاں پہ سب سے پہلے تو تمام کیسز جو دیگر باقی کیسز تھے ان کے اوپر کارروائی ملتوی کر دی گئی، کیونکہ عمران خان صاحب کا کیس جو ہے وہ آج سنائی دینا تھا، اس پہ سنوائی ہونی تھی، درخواست ضمانت کے اوپر بیسکلی سماعت ہونی تھی۔ تو عمران خان صاحب جناب وہاں پہ بینکنگ کورٹ میں جب پیش ہوئے، وہاں پہ ان کے وکیل سلمان صفدر اور پروسیکیوٹر رضوان عباسی عدالت میں پیش ہوئے۔ پروسیکیوٹر نے کہا کہ جی عمران خان کو 9 بجے عدالت میں پیش ہونا چاہیے تھا، کیا ایسی صورت عام شہریوں کو مل سکتی ہے؟ تو سلمان صفدر نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ حاضری کے بعد دلائل دیے جا سکتے ہیں۔ سلمان صفدر صاحب نے دلائل کی تیاری کے لیے عدالت سے وقت مانگ لیا۔ عدالت نے 1 گھنٹے کے لیے وقفہ کرنے کی درخواست مسترد کر دی اور عمران خان صاحب کے وکیل سلمان صفدر سے کہا کہ 5 منٹ ہیں، تیاری کر لیں آپ۔ اچھا جی، اس کے علاوہ اسلام آباد کی سیشن کورٹ میں عمران خان کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس پہ فوجداری کیس کی سماعت ہوئی۔ اس میں ان کے وکیل علی بخاری صاحب یہاں پہ پیش ہوئے، الیکشن کمیشن کی طرف سے سعد حسن بطور وکیل پیش ہوئے۔ علی بخاری نے عدالت کو بتایا کہ جی عمران خان کچھ دیر پہلے لاہور سے نکل پڑے ہیں، انہیں آج جوڈیشل کمپلیکس کی 2 عدالتوں میں پیش ہونا ہے، وہ آج اس عدالت میں پیش نہیں ہو سکیں گے۔ ان کے وکیل نے سماعت 5 دن کے لیے ملتوی کرنے کی استدعا کی تو جج نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا یہ کون سا طریقہ ہے؟ عمران خان G11 کورٹس میں پیش ہو سکتے ہیں، کچہری میں نہیں۔ عمران خان جوڈیشل کمپلیکس پیش ہو جائیں گے، ادھر کے لیے ٹائم نہیں بچے گا، یہ کون سا طریقہ ہے؟ ادھر فرد جرم عائد ہونا ہے، ادھر آ جائیں، فرد جرم عائد ہو جائے پھر بے شک چلے جائیں۔ جج نے ریمارکس دیے کہ انہوں نے کہ ریمارکس پر علی بخاری جو ان کے وکیل ہیں انہوں نے کہا خواجہ حارث اس کیس میں عمران خان کے وکیل ہیں، آج یہاں اس عدالت میں پیش ہونے کے لیے وہ دستیاب نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ بعد ازاں ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں آج پھر طلب کر لیا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ سیشن کورٹ اسلام آباد میں عمران خان کے خلاف اقدام قتل کے کیس میں عمران خان کے وکیل سردار مصروف ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال کی عدالت میں پیش ہوئے۔ وہاں پہ عمران خان صاحب کے وکیل نے جج نے ان سے پوچھا کہ عمران خان عدالت کب تک آئیں گے؟ وکیل سردار مصروف نے بتایا کہ عمران خان لاہور سے نکل چکے ہیں، وہ براستہ سڑک اسلام آباد آ رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ سماعت جو ہے وہ 12 بجے تک ملتوی ہوگی۔ اچھا جی، اس کے بعد عمران خان صاحب جناب جو اصل پھڈا ہوا ہے وہ ہوا ہے جب یہ پہنچے ہیں جوڈیشل کمپلیکس۔ وہاں پہ شدید بدنظمی دیکھنے میں آئی، وہاں پہ بیسیکلی گیٹ جو ہے وہ بند کیا گیا ہوا تھا اور کارکنوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہاں پہ موجود تھی۔ یہ گاڑیاں لے کے جوڈیشل کمپلیکس سے گیٹ کے اوپر آ گئے، کارکنوں نے جو ہے وہاں پہ گیٹ توڑ دیا اور گیٹ توڑ کے جو ہے کئی کارکن جو ہے وہ اندر گھس گئے
اور اس کے بعد عمران خان صاحب بھی گاڑی کے سمیت ہی جو ہے وہ اندر گھس گئے اور وہاں پہ 2-4 پولیس والوں کو بھی جو ہے زد و کوب کیا گیا. جو وہاں پہ سیکیورٹی کیمرے نصب کیے گئے تھے ان کے کارکنوں کی جانب سے وہ بھی توڑ دیے گئے. میرا ایک سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی مناظر گئے ہیں ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر, یہ کیا امیج گیا ہے پاکستان کا؟ یہ آپ جہاں پہ بھی جائیں گے, لاہور ہائی کورٹ ہو یا اس طرح جوڈیشل کمپلیکس ہو, جہاں پہ بھی کوئی کیسز ہوں, یا آپ اتنا بڑا جم غفیر جب آپ ساتھ لے کے جائیں گے. اس سے پہلے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مریم نواز کی ایک دفعہ نیب لاہور میں پیشی تھی اور وہ بھی اس طرح کا ایک پورا جم غفیر ساتھ لے کر آئی تھی. تو آپ لوگوں نے اس وقت بڑا کرٹیسائز کیا تھا ان کو کہ یہ کیا طریقہ کار ہے, کسی بھی سیاسی رہنما کا عدالت میں پیش ہونے کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ جج کے اوپر بیسکلی جو ہے وہ پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی دیکھیں میں کتنے بڑے کراؤڈ کے ساتھ آیا ہوں, اور اس کے بعد وہ کراؤڈ بھی ایسا جو بدتمیزیاں کر رہا ہے, جو گیٹوں کو توڑ رہا ہے. اچھا, ایک تو یہ بدماشی اور بدتمیزی تو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہے ہی. دوسرا جو انتظامیہ ہے, جو لوکل انتظامیہ ہے وہاں کی, جو پولیس ہے, جو آئی جی ہے اسلام آباد کے, اور خاص طور پہ یہ معاملہ جو ہے یہ تو رانا ثناء اللہ کے انڈر آتا ہے. آپ لوگ سوئے میں, آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ ایک عدالت کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا کسی اور کی ضرورت ہو سکتی ہے وہ اس طرح گیٹ توڑ کے اندر داخل ہو جائے؟ یہاں پہ کراؤڈ جو ہوتا ہے نا, کراؤڈ اس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا, اور اسپیشلی ود لیڈر لائک عمران خان صاحب جو کبھی بھی کراؤڈ کو کنٹرول کرنے کے حق میں نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں کراؤڈ جو کر رہا کرتے رہے. یہ وہی شخص ہے جس کے ہوتے ہوئے پی ٹی وی پہ حملہ ہو چکا ہے. یہ وہی شخص ہے جہاں پہ لوگوں کو تڑیاں لگائی جاتی ہیں کراؤڈ کے اندر کھڑے ہو کے, جب آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایسا شخص آ رہا ہے اور وہ عدالت کے اوپر ہلہ بول رہا ہے, یہ جو حرکتیں کر رہا ہے. آپ کی پولیس کی نفری وہاں پہ نہیں ہونی چاہیے تھی. رانا ثناء اللہ صاحب اس کے ڈائریکٹلی ذمہ دار ہیں. وہ تو مجھے پتہ ہے ویسے ہی آج کل جو ہے وہ کسی اور ہی دھن کے اندر چل رہے ہیں, کام شام ان سے ہو نہیں رہا. ایک کام ان کو پارٹی نے ویسے ہی دیا تھا پنجاب کا, وہ اس کا بھی پٹھا بٹھا دیا انہوں نے. تو کم از کم اور کچھ نہیں تو یہاں پہ جو ججز ہیں, میں صرف 1 منٹ کے لیے سوچ رہا ہوں کہ جو ججز اس وقت اس بلڈنگ کے اندر موجود ہوں گے اور اس طرح ایک پورا جم غفیر گیٹ توڑ کے جب آیا ہوگا جوڈیشل کمپلیکس کے اندر, ان ججز کی کیا صورتحال ہوگی؟ they would be fearing for their life کہ پتہ نہیں یہ کراؤڈ اب کیا کرے گا آ کے. تو یہ ٹوٹلی نااہلی, بلکہ میں تو کہوں گا, میں اس پہ ججز کو کہوں گا کہ برائے مہربانی ایک تو عمران خان صاحب کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے, اس کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے رانا ثناء اللہ کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے. کیونکہ اگر آپ ریٹ آف دا گورنمنٹ قائم نہیں رکھ سکتے, پلیز لیو دس سیٹ. برائے مہربانی یہ کرسی چھوڑ کے کہیں باہر چلے جائیں. آپ کو ویسے ہی لنڈن جانے کا آج کل بہت شوق ہے اپنی سیاست چمکانے کے لیے, آپ لنڈن جا کے بیٹھ جائیے, یہاں پہ کسی کمپٹنٹ وزیر داخلہ کو لے کر آئیے جو ایکچولی ججز کو پراپرلی سیکیورٹی دے سکے. اور عمران خان صاحب سے بھی درخواست ہے اپنی یہ پارٹی کا نام نا تحریک انصاف جو ہے نا وہ تبدیل کر دیں, کیونکہ تحریک اور انصاف کی جو تحریک ہے نا وہ اس طرح نہیں چلتی. بہرحال ابھی سپریم کورٹ میں جو سماعت ہوگی اور جو فیصلہ آتا ہے, جو از خود نوٹس کیس میں یہ کہا گیا از خود ہی بیٹھ کے مشاورت کر لیں, اس کے اوپر دیکھتے ہیں کیا فیصلہ آتا ہے. انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں اس کو کور کریں گے. اللہ حافظ.